دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں تمہارے قدم چومیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35۔ یہاں تک قرآنی آیات تھیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی فضیلت بیان کی۔ اب میں کچھ آیات مقدسہ کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جہاد کے حوالے سے آپ تک، وہ احادیث ہیں جو میرے خیال میں آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہوں گی۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الجہاد، اس میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم امت کو جہاد کی ایسی اہمیت بتائی کہ اگر انہی چیزوں کو ہم یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں تو مسلم امت ہمیشہ آگے بڑھتی رہے گی۔ نمبر ایک، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، متفق علیہ حدیث۔ اللہ کی راہ میں ایک دن گھوڑا باندھنا، پہلے دور میں گھوڑوں سے جہاد ہوتے تھے، مجاہدین گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور جہاد کرتے تھے۔ اب شارحین نے یہاں لکھا کہ ایک دن جنگی آلات کا استعمال کرنا۔ اب چونکہ حالات کے مطابق جنگی آلات بدل چکے، گھوڑوں کی جگہ یہ چیزیں آ چکی، تو فرمایا ایک دن گھوڑا باندھنا یعنی جنگی آلات کا استعمال کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں ان سے بہتر ہے۔ ایک دن میں جو شخص یہ عبادت کرتا ہے، جہاد میں شامل ہوتا ہے، اس کا یہ عمل دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ ایک حدیث شریف۔ دوسری حدیث پاک جہاد کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جی مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، رواہ البخاری۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب راہ حق میں، اللہ کی راہ میں مجاہد فی سبیل اللہ قدم اٹھاتا ہے اور اس کے قدموں پر گرد پڑتی ہے، اس کے جسم پر، اس کے پاؤں پر گرد پڑتی ہے راستے کی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس مجاہد کے اس سفر اور اس ٹائم اور اس کوشش اور ان لمحات کی جو عظمت حضور نے بیان کی، تو ارشاد فرمایا مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوں اور پھر اسے دوزخ کی آگ چھوئے۔ اسے گارنٹی مل جاتی ہے ان قدموں کے اٹھنے سے وہ دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تربیتی ماحول جمعے کا اس لیے ہوتا ہے، ہم کچھ لے کر، کچھ سیکھ کر، کچھ سمجھ کر ہم سب جائیں۔ معزز برادران، دو حدیث شریف، تیسری درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اب جس طرح کے فلسطین کے مجاہدین اور شہداء کی پوری ڈیٹیل پیچھے آ رہی ہے، اس 15 ماہ کی کاوش میں، کوششوں میں بہت سے لاپتہ ہوئے، بہت سے نے گھر چھوڑا، بہت زخمی ہوئے، بہت سے شہید ہو چکے۔ تو یہ اس پورے جہاد کی جو ایک مختلف صورتحال ویریشن ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس جہاد میں زخمی ہو جائیں، جن کو زخم لگ جائے، جن کو چوٹ لگ جائے، جس طرح کہ اب اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والے جتنے بھی ہیں،
تو وہ نارمل حالت میں واپس نہیں آئے۔ معزز برادران، تو زخمی ہو جائے اگر کوئی جہاد میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت بات بتائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، جاء یوم القیامت وجرحہ یصعب، وہ شخص قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ یہ سب کچھ جیسے ہم ہیں، جس حال میں ہم جائیں گے، جو کچھ کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، وہ عملی طور پہ وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ کوئی نہ دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے، اس نے ریوائول ایسے ہی کرنی ہے۔ کوئی عمرہ کرتے ہوئے احرام کی حالت میں اگر اللہ کو پیارا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جب اٹھے گا لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، جاء یوم القیامت وجرحہ یصعب، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ ایک دوسرا فرمایا اللون لون الدم، وہ جو بلیڈ ہو رہا ہوگا، زخم جس سے خون بہہ رہا ہوگا۔ ویسے حضور کی نگاہ کا حال دیکھیں کہ میرے آقا نے اس وقت بہنے والے زخموں کے خون کی کیفیت بھی بتا دی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پاک کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ فرمایا جو اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، اللون لون الدم، اس کا رنگ خون جیسا ہوگا، والریح ریح المسک، مگر اس خون کی خوشبو کستوری کی طرح خوشبودار ہوگی، خوشبودار۔ یہ اس زخمی کے خون کی اہمیت۔ اور کتنی دیر کوئی شخص جہاد کرے، کتنی دیر، ایک دن، 2 دن؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ریوائول اور اٹھان کے لیے، اور اس کو تا قیامت دین حق کی بلندی کے لیے اتنے انسینٹیوز دیے کہ آدمی حیرت میں ہوتا ہے کہ یار ہمارے ایک ایک قدم پر، ایک ایک لمحے پر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کتنی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ، 1-2 دن کی نہیں، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقد وجبت لہ الجنہ، جو شخص اتنی دیر کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرے جتنا ٹائم اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمازیں ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اس سے سپیریئر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا مقام آگے کھڑا ہے۔ معزز برادران، یہ حدیث پاک ترمذی، ابو داود اور نسائی میں تھی، اور آپ یہ حدیث شریف سن کر بھی شاید آپ نے پہلے سنی ہو، میں نے کل پڑھی، منفرد اعزاز، جنت میں داخل ہو جانے کے بعد، یہ حضور کے اپنے الفاظ، جنت میں داخلہ ہو گیا، دنیا گزر گئی، قبر گزر چکی، حشر گزر چکا، حساب و کتاب، پل صراط گزر کے جنت میں آپ داخل ہو گئے، تو جنت میں داخل ہو جانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے هل تشتهون شیئا، ساری جنت کی نعمتیں تمہیں مل چکی ہیں، کوئی اور چیز چاہتے ہو؟ کوئی اور چیز چاہتے ہو؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کہاں پوچھ رہا ہے؟ کس کو پوچھ رہا ہے؟ اور نبی پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل تشتهون شیئا، قرآن شریف کی آیت آپ نماز میں سنتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
اور جنت میں جس چیز کی خواہش کرو گے تمہیں ہر شے عطا ہوگی۔ معزز برادران، تو مالک پوچھیں گے هل تشتهون شیئا، کوئی اور چیز چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ جنت میں رہنے والے اہل جنت جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، یہ ملی ہے، یہ ملی، یہ ملی، یہ عطا ہوا، یہ عطا ہوا، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے۔ مالک اور کسی چیز کی کوئی چیز طلب کمی نہیں ہے، ہر چیز تو موجود ہے۔ میں نے پڑھا ہے اللہ پاک 3 بار سوال کریں گے، 3 بار، یار کچھ چاہیے ہوئے 3 بار پوچھیں گے۔ اب اگلا جملہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ کچھ مانگا جائے، تو ان کا ایک ہی جملہ ہوگا، یہ عرض کریں گے، وہ شہداء عرض کریں گے، انت رد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وہ اہل جنت شہداء عرض کریں گے، یا اللہ بس پھر ایک ہی گزارش عرض ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دی جائیں کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ بس ایک ہی۔ یہ وہاں جا کر بھی، وہاں پہنچ کر بھی، جنت کی نعمتوں کے استعمال کے بعد بھی خواہش کیا ہے؟ پھر دنیا میں جائیں اور تیری راہ میں شہید ہوں، تیری راہ میں ہمیں شہادت کا تاج ملے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آج میں خاص بات ہے کہ جو یہ اب 47,000 شہید ہوئے فلسطین کے افراد اس 15 ماہ کی جنگ میں، 47,000۔ میرے برادران، ہمیں اگر ان چیزوں کی اہمیت میرے دل میں ہوگی، میں کوشش کروں گا۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا احسان ہے، آپ کی سوچ وہاں نہیں جا سکتی۔ آپ کی سوچ حضور کے احسانات پر نہیں جا سکتی۔ اتنا کرم کیا حضور کا دامن ہمیں عطا کر کے، بڑا کرم۔ سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کے حوالے سے، الشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 6 کمالات، 6 انعامات، 6 خوبیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ 6، ٹھیک ہے جی، 6 خوبیاں شہید کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ سنیے، وہ 6 کی 6 عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، پہلا انعام یغفر لہ، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ایک۔ دوسرا انعام، اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام، عذاب قبر سے امان دی جاتی ہے۔ چوتھا انعام، قیامت کے دن اسے امن ملے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ پانچواں، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، اس کے سر پر عزت کا تاج۔ ویسے کیا خیال ہے قیامت کے دن کتنا ایک منظر کیا ہوگا، جب بدر کے شہداء اٹھیں گے، احد کے شہداء اٹھیں گے، کیا منظر کیا ہوگا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، حضور نے آپ کو ان کے ساتھ رکھا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، یہ میں عربی اس لیے پڑھتا ہوں، مجھے خود شوق ہے، اس لیے روز عشاء کے بعد یہاں پڑھاتا ہوں۔ آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھیجو یہاں، 1 گھنٹے میں درس نظامی کی کلاسز، عامہ اول کی کلاسیں جاری ہیں، اور جو اچھے نمبروں میں آئے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ انشاءاللہ ملے گا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے سر پر، شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، تو وہ اس تاج کی ایک یاقوت اور موتی کی شان حضور نے بیان فرمائی۔ فرمائے، الیاقوتہ منہا خیر من الدنیا وما فیہا،
جس تاج کا ایک یاقوت اور موتی قیمت میں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہوگا، ایک موتی پورے تاج کی قیمت کون ادا کرے؟ معزز برادران، اور ساتواں چھٹا انعام نہیں، پھر فرمایا چھٹا یہ تو تاج تھا، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کی 70 حوروں سے اس کا نکاح کر دے گا، اور سب سے بڑا تاج کیا ملے گا کہ جب سب موجود ہوں گے وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقْرَانِهِ، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم اپنے خاندان اور اہل قرابت میں سے 70 افراد چن لو، 70، ان 70 میں سے جس جس کی طرف تمہاری انگلی اٹھتی جائے گی میں بخشتا جاؤں گا، میں ان کے لیے جنت کے در کھولتا جاؤں گا، ان کی بخشش ہوتی جائے گی۔ 70 اہل قرابت کی ایک شہید شفاعت کرے گا۔ اس سے بڑا انعام، اس سے بڑا انعام، یہ تو اس کو ملا نا جی پرائز۔ آپ اور مجھ جیسے، میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا بس پھر یہی ہوا کہ جھکے رہیں، یاد آتی ہیں ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، خس خس جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سائیاں۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا، اپنی امت میں شامل کر لیا۔ انبیاء دعائیں مانگتے گئے، ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر مالک، اور ہم نے کوئی درخواست دی تھی، اللہ نے ہم جیسوں کو حضور کا امتی بنا دی۔ بڑا ہی کرم ہے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ معزز برادران، بہت بڑا انعام ہے جو میں آج آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ چلیں دیر سے آ ہی جاتے ہیں، ان بچوں کا شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں، بچے یہ ہماری جائیداد ہے، بہت بڑی جائیداد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو شہادت کا تاج، ہر مسلمان کو شہادت کا اعزاز میرے نبی نے عطا فرمایا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب سنی حدیث شریف۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا، ہر مسلمان کے لیے شہادت کے اعزاز۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، سیاستہ کی اعلیٰ کتاب بخاری شریف مسلم، اس میں میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے۔ ہر مسلمان کے لیے شہادت کا اعزاز کیسے مل سکتا ہے؟ ویسے دعا فرماؤ آج جتنے موجود ہو سب کو یہ اعزاز مل جائے، بالکل آسان ہے، بالکل 1 منٹ لگنا ہے۔ میرے حساب میں جتنے جمعے آپ نے پڑھے ہیں، آج کا جمعہ منفرد 47,000 شہید تو فلسطین میں ہوئے، ہم نے تو صرف فیس بک پہ میڈیا پہ ہی دیکھا ہے بس، اور کیا کیا۔ معزز برادران، ان کی اس برکت سے یہ اعزاز آپ کو ملنے لگا ہے، کاش کہ آپ اس کو لے سکیں، اس کو سنبھال سکو۔ سنیے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو شخص سچے دل سے تنہائی میں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ جمعے کے بعد، سچے دل سے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجوں پر پہنچا دے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو۔ مانگیں، مالک تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، میں اتنا نہ طاقت ہے، نہ جسم ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ ہمت ہے، مالک تو مہربانی کر۔ وہ تو طاقتور تھے، وہ تو کر گئے بڑے بڑے، مالک
ہمیں اپنے حبیب کے اس پاک فرمان کا صدقہ ہمیں ان کے منزلوں پر شہداء کی منازل پہ ہمیں شہادت کا مقام عطا فرما. دعا صرف مانگنا ہے. حضور نے فرمایا بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. جن درجوں پر شہداء فائز ہوں گے اللہ اس کو اٹھا کے وہاں کھڑا کر دے. تو یہ ہر امتی کو میرے آقا نے شہادت کا اعزاز عطا فرما دیا. آخری بات معزز برادران، حضور نے خالی یہ فضیلتیں نہیں بیان کیں 63 برسوں میں. ہم تو تقریریں ہی کر گئے نا جی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا پہلے کر کے دکھایا. حضور نے خود کر کے دکھایا. جہاد کا، شہادت کا حکم دیا حدیثوں میں، قرآن میں اللہ نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محدود زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، 27 غزوات اور جنگوں میں حضور نے خود حصہ لیا. قیامت تک امت بدر کو بھی پڑھے گی، احد اور خندق، حنین کو بھی پڑھے گی. ایسے نہیں 47,000 فلسطین میں شہید ہوئے. میں کہتا ہوں ان کے کھنڈرات گھر ہو چکے، لیکن وہ قیدی واپس آتے ہیں، جب اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں ان کو کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے. ایک قیدی کا دکھا رہے تھے کہ وہ آئے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اذان دی اللہ اکبر. اس کو اقبال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. انہوں نے اذان دی، اٹھے گی ایک چنگاری آئے گی ان کی باری. آپ دیکھ رہے ہیں، کل دیکھا، دل ایسے تڑپ رہا تھا. جنگلوں میں آگ، جن جنگلوں میں آگ لگی وہاں کے ہرن چیخ رہے تھے. ہرن چیخ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، پیچھے آگ، آگے ان جنگلوں کے ہرن دوڑ رہے تھے، وہ چاروں طرف آگ تھی. یہ قدرت کا اس لیے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، بچا کرو، بچا کرو. اس لیے جب کوئی نہیں ہوتا پھر اس کی آہیں عرش تک جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا. مدد ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. معزز برادران، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگوں میں حصہ لیا، ورنہ حضور بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہتے. مینوں کی لوڑ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ سنت ہے آقا کی، آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آپ جتنے 15-20 لوگ بیٹھے ہیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. فزیکلی نہ صحیح، ان کی ہیلپ کرنی ہے، مالی جہاد میں حصہ لینا ہے. آپ لوگ ان مجاہدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. میں اب آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے جو آخری غزوہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک عمر اس وقت بلندی پر تھی. حضور علیہ السلام غزوہ تبوک میں شامل ہوئے. وہ تبوک کا مقام کوئی اسلامیہ پارک جتنا قریب نہیں تھا. غزوہ تبوک میں اکیلے بھی نہیں گئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ 30,000 صحابہ گئے. ہماری فجر کی نماز میں ایک صف ہوتی ہے، باقی بستروں پر. ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. آپ نہیں اٹھیں گے، مسجدیں کون آباد کرے گا؟ تالا لگا دیں گے، بس اکیلے مؤذن صاحب رہ جائیں گے. ایسا نہ کریں. معزز برادران، 30,000 صحابہ کرام میرے آقا کریم کے ساتھ تھے. یہی وہ غزوہ تھا جس میں صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا سامان، فاروق اعظم نے نصف سامان، اور 30,000 میں سے 10,000 صحابہ کا سارا خرچہ عثمان غنی نے ادا فرمایا. اور حضور نے دعا کی تھی مالک عثمان سے راضی ہو جا، میں راضی ہو چکا ہوں. عثمان سے یا اللہ راضی ہو جا، میں راضی ہو چکا ہوں. میرے برادران، آج اس وقت آپ کو مجھے یہ کام کرنا ہے اور ان کا دست و بازو بننا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 30,000 صحابہ کرام حضور کے ہمراہ گئے، 11واں سپارہ پڑھیں پہلا پاؤ.
لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، اس مشکل کی گھڑی میں جن اہل ایمان نے میرے نبی کا ساتھ دیا، اللہ پاک کی رحمت ان پر چھم چھم برسی۔ مشکل وہی گھڑی تھی، قیصر روم کے ساتھ ٹکر تھی، عالمی سپر پاور کے ساتھ حضور کی ٹکر، 30,000 صحابہ جس قوت اور شان و شوکت سے تبوک پہنچے، اور تبوک کا فاصلہ مدینہ سے 687 کلومیٹر، تبوک کا مدینہ سے فاصلہ 687 کلومیٹر، 650 سے زیادہ۔ چلتے گئے تا قیامت امت مسلمہ کو بتاتے گئے کہ محمد عربی معراج پر بھی لامقام پر جب جاتا ہے بے حجاب رب کا جلوہ بھی دیکھتا ہے، اور جب تبوک کی باری آتی ہے 30,000 ستاروں کو لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ وہ عظمت ہے، یہ کردار ہے۔ ہم معراج کی محفلیں پیر کو انشاءاللہ ہوگی، ہم ضرور محفل کریں گے، لیکن یہ محفل، یہ جذبہ، یہ عمل، یہ کردار بھی تو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور وہ 30,000 جب روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے، قیصر روم کو پتہ چلا کہ 30,000 فوج محمد عربی خود حاضر ہیں۔ ان کو جنگ موتا یاد ہے، اوئے ہوئے ہوئے، جنگ موتا میں تو چند ہزار صحابہ تھے، حضور بھی ہمراہ نہیں تھے۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کمانڈر وہ شہید ہوئے تھے، پھر خالد بن ولید نے اس کو ٹیکل کیا پوری، اور ان چند ہزار صحابہ نے رومیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ خائف ہو گئے، کہنے لگے وہ تو چند ہزار تھے، یہ تو 30,000 ہیں، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ ان قیصر روم کی فوج کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے سامنے آ سکے۔ یہ ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، تیری بڑی طاقت ہے، تو بہت کچھ ہے، اپنے آپ کو ہم سمجھیں۔ معزز برادران، غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ واپس لوٹے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام کی بچیاں، گھر والیاں باپردہ ہو کر، اور صحابہ اور دیگر لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جب آئے، 70 صحابہ کی شہادت کے بعد اللہ کے حبیب جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جن کا نام فاطمہ تھا، وہ ہر لشکر کو دیکھ رہی تھی، میرا باپ کہاں ہے، میرا والد کہاں ہے، میرا والد کہاں ہے، میرا والد کہاں ہے۔ بچیوں والو، بیٹیوں والو، تمہیں پتہ ہے کہ بیٹی کی محبت باپ سے کتنی ہوتی ہے۔ سب کو دیکھتی رہی، میرے والد کہاں ہیں؟ تو وہ تو شہادت پا چکے تھے۔ صدیق اکبر سے پوچھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خاموش، میرے والد کہاں ہیں، میرے والد کہاں ہیں؟ وہ دیکھتی رہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سرکار کے آگے حاضر ہوئیں، عرض کی، یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ بس ایک ہی جملہ رسول اللہ کا آج کے جمعہ کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے فرمایا، بیٹی تیرا والد میں ہوں، تیرا والد میں ہوں۔ تو آج تمام جتنے بھی ہمارے غزہ کے، فلسطین کے جتنے بھی افراد ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہنے کو، نہ میڈیسن، نہ مکان ہے، نہ کوئی دنیا ہے، نہ جہان ہے، آپ ان کو اپنی اولاد سمجھیں، حضور کی سنت ادا کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو بلندیاں عطا فرمائے۔